جی السلام علیکم۔ یہ جو ہے گھر سے روانگی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کی روٹی اور ساگ بنا ہوا تھا۔ الحمدللہ جو ہے میں نے روٹی کھائی ہے الحمدللہ، پھر ماں جی کے ساتھ بیٹھے رہے، گپ شپ کی، ان سے معافی مانگی ہے اور کھانے کا شکریہ ادا کیا ہے۔ میرے والد صاحب بیٹھے ہیں، ناصر بھائی بیٹھے ہیں، باس بھائی بیٹھے ہیں، جنید بھائی بیٹھے ہیں، اور آپ ہمارا گھر دیکھ سکتے ہیں ابھی زیر تعمیر ہے۔ والدہ کا پیار اور ماں جی گنہگار کر رہے ہیں ہمیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ماں جی نے بے شمار باتیں کی، بہت سمجھایا، اور اس کے بعد ان کو الوداع کر کے میں اپنے دوست کے پاس آ گیا۔ دال واؤ سین تھے، یہ وہ دوست ہے جس کے سامنے ہم پیٹ ننگا کر سکتے ہیں۔ میرا ایک ہی دوست ہے ماشاءاللہ سے۔ پھر اس سے ملنے کے بعد اسے الوداع بولا، اور پھر اس طرح میں جو ہے اپنے سٹی والے گھر اپیوں کی طرف چل پڑا۔ اس کے بعد اکیڈمی سے جو ہے ٹرک پھر میں نے لاہور کی طرف نکلنا تھا۔ اکیڈمی میں بے شمار دوست اور ان کی بے شمار دعائیں، اور پھر اس کے ان کو سلام کر کے ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گئے، اور لاہور بھی ہمارے سے تقریباً 2.5 گھنٹے کی مسافت پہ ہے۔ میرے ساتھ جو ہیں میرے بڑے بھائی ناصر بھائی ہیں، ناصر بھائی، اس کے بعد احمد بھائی، اس کے بعد ابراہیم ہمارے ساتھ عمرہ پہ جا رہے ہیں، حسام بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی۔ اس کے بعد ہم یہاں سے نکل پڑے ہیں، اور ان کو دکھانے کے بعد یہ میں ہوں جی، اور میں کوئی بہت بڑا ولاگر نہیں ہوں، میں ایک عکس کھینچنے کی کوشش کروں گا عمرے کی، میں آپ لوگوں کو جو ہے عمرہ کروانے کی کوشش کروں گا۔ آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس کے بعد ہم لاہور کی طرف روانہ ہو گیا۔ الحمدللہ ہم لاہور پہنچ گئے 2.5 گھنٹے کے بعد، اور یہاں پہ میں نے ابراہیم کو اس کی مما سے ملوانا تھا، یہ مظفر گڑھ سے تعلق رکھتے ہیں، ابراہیم کو ان کی والدہ سے ملوایا۔ اس کے بعد ان کا بے تکلف پیار اور ان کی جو ہے مہمان نوازی، انہوں نے ہمیں پھول دیے، ان کی والدہ سے میں نے بے شمار دعائیں لی، اور میں ایئرپورٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایئرپورٹ آج سے میں پہلے 8 سال پہلے آیا تھا اپنی دادی کو لینے، اس کے بعد الحمدللہ میں خود جا رہا ہوں۔ ایئرپورٹ ماشاءاللہ بہت زبردست بنا ہوا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا پارکنگ کدھر ہے۔ ہم 2-3 مرتبہ ادھر ادھر سے چکر نکال کے آئے، اور میرے جذبات بالکل ٹھاٹھے مار رہے تھے۔ رات 2:30 بجے کا یہ ٹائم ہے۔ فائنلی پھر ہم نے ایئرپورٹ ڈھونڈ لیا، پارکنگ کی جگہ ڈھونڈ لی، اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ ہم ایئرپورٹ پہنچ گئے ہیں۔ یہاں بے شمار گاڑیاں، بے شمار لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، کچھ لوگ ریسیو کرنے آئے ہوئے، کچھ لوگ ویسے باہر جا رہے تھے اپنے کام کے سلسلے میں۔ اللہ پاک سب کو جو ہے نا خیر وعافیت سے لے کے جائے۔ احمد بھائی ہیں، ناصر بھائی ہیں، انہوں نے الوداع پکچر بنائی، حسام بھائی، پھر اس کے بعد حافظ کی محبت حافظ کھینچ لائی۔ حافظ آپ کا بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کی دلی مراد قبول فرمائے۔ میں اندر آ گیا تھا، بورڈنگ وغیرہ ہو گئی تھی، وہ جو بھی معاملات تھے ٹکٹ کے، سامان کے، واٹ ایور۔ فجر کی نماز پڑھی میں نے یہاں پہ، احرام پہن لیا، اور میں نے نفل پڑھے احرام، یہاں میری چند تصاویر دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، باہر مجھے بہت سردی لگ رہی تھی، بیکاز 2:30 بجے کا ٹائم ہے، مجھے ویسے ہی بہت سردی لگتی ہے۔ سردی لگنے کے بعد جیسے ہی میں نے احرام باندھا، میں احمد بھائی سے پہلے ڈسکس کر رہا تھا باہر، میرا جسم گرم ہو گیا، میں گرمی سے لپ لپا رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں بے شمار پیچھے لوگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ماتھے پہ جو ہے پسینے کی سلوٹیں آ رہی تھیں، اور میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ احرام کی تصاویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میرا یہاں پہ آوازیں آ رہی تھیں کہ آپ چلے جائیے، 759 والے جتنے بھی مسافر ہیں وہ گیٹ نمبر 11 پہ جائیے۔ میں یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، اور میں انشاءاللہ کوئی بہت بڑا ولاگر نہیں ہوں، میں ادھر ایک وہ عکس کھینچنے کی ضرور کوشش کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو عمرہ میں مزہ آئے۔ یہاں پہ آپ بھی میرے ساتھ نیت کر لیجئے عمرے کی، ٹھیک ہے؟ وہ آپ ویسے نیت جو ہے نا دل کے ارادے کا نام ہے، آپ ابھی سے میرے ساتھ نیت کر لیجئے۔ میں نے بھی یہاں پہ نیت کر لیا، اور پھر ہم موو ہوتے ہیں جہاز کی جانب۔ جہاز بھی ریڈی ہو گیا ہے، اور پھر ہماری فلائٹ ہے۔ چلیں آپ میرے ساتھ عمرے کی نیت کر لیجئے، اور اس کے بعد ہم عمرہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ میں نے بے شمار ادھر بیٹھ کے بھی دعائیں مانگی، کیفیت یہاں پہ چینج ہو گئی تھی آلریڈی، اور
یہاں پہ ابراہیم بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ احرام میں ہیں، میرے خیال ساتھ ہی بیٹھے تھے تو ویڈیو میں نہیں آئے، شاید کوئی سامان باندھنے کی تیاری کر رہے تھے۔ سو یہاں پہ اللہ پاک سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرمائے۔ چلتے ہیں جہاز کی جانب۔ سو فائنلی ہم جہاز میں آ گئے۔ ہم نے یہاں پہ کوئی بھی سنیپ شاٹ یا ویڈیو نہیں بنائی، اور الحمدللہ ہم جو ہے نا ادھر بیٹھ گئے ہیں جہاز میں، اور میں نے یہاں پہ ایک تصویر بنائی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ایک سیلفی بنائی، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھڑکی کی جانب یہاں پہ ہمیں PI کا ایک جہاز نظر آ رہا ہے۔ اور پھر آہستہ سے ہم نے جو ہے نا دعائیں مانگی، اور میں جیسے ہی جہاز چلا سو میں نے ورد سٹارٹ کر دیا، اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ آہستہ آہستہ یہ زندگی کی میری وہ پہلی اڑان تھی جو میری خانہ کعبہ کی طرف بڑھی۔ سو آہستہ آہستہ جہاز کے پائلٹ نے اوپر اٹھایا جہاز کو، اور ہم نے یہاں سے دنیا چھوڑنے کا پورا ارادہ کر لیا، اور ورد جاری رکھا، اور آہستہ آہستہ ہم زمین کی سطح سے بلندی کی طرف راغب ہونے لگے، اور پھر ہمیں ہماری جو دنیا جہاں سے ہم آئیں وہ ہمیں بالکل چھوٹی چھوٹی دکھنے لگی، اور پھر آہستہ آہستہ ہم آسمان کی طرف جانے لگے۔ اوپر سے تو اللہ کی قدرت، اللہ کی شان میں تو الفاظ سے بیان ہی نہیں کر سکتا۔ اوپر دیکھیے آپ بادل، اوپر سورج، اور نیچے ایک دنیا، اور دنیا وہ دنیا جس کی ہمیں بے شمار فکر، جس کی بھاگ دوڑے میں ہم لوگ آہستہ آہستہ ہے ہمیشہ کی طرح میں نے دعا ہمارے لیے، اور اللہ کا شکر ادا کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، آپ شکر کرو آپ اور زیادہ دیا جائے گا۔ سو جو یہاں پہ میں نے اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کیا، میں نے ورد کیا، اور پھر میں آسمان کی جانب اسی کھڑکی سے دیکھتا رہا، اللہ کی شان بیان کرتا رہا۔ میں جو ہے ایک اکیلا بندہ کتنی کیا عبادت کر سکتا تھا، لیکن میں نے اپنے حصے کی سارے ورد، سارے درود پاک میں نے ان ورد میں جاری رکھے، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے آپ لوگوں سے بھی باتیں کی۔ یہ میرا جہاز کا پہلا ایکسپیرینس تھا، اور الحمدللہ مجھے بڑا سکون تھا، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا، مجھے بڑا لطف آ رہا تھا۔ سو آپ بھی میرے ساتھ ایسے ہی سمجھے کہ آپ بھی ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ بالکل آپ عمیر بھائی کے ساتھ، اور اسی طرح سفر کو چلتے چلتے 2 گھنٹے ہو گئے، اور اس میں ابراہیم سو گیا تھا، ان کو نیند آنے لگی، لیکن میری جو ہے حالت جاگنے کی طرف ہی راغب رہی۔ پھر بھی میں آسمان کی طرف دھڑا دھڑ دیکھ رہا تھا، اور مجھے ایک کھڑکی کی جانب جگہ ملی، ساتھ ابراہیم بھائی بیٹھے ہیں، اور کھڑکی والی جو ہے نا سیٹ کو مجھے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، لیکن میں جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھتا تھا تو دنیا مجھے بہت بے ساختہ اور چھوٹی سی دکھائی دیتی تھی۔ سو یہاں پہ بھی میں نے کلمہ جو ہے نا طیبہ کا ورد کیا۔ آسمان آپ دیکھیے، بادل دیکھیے، سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ میں اکثر اوقات اپنی ٹیم سے بھی، ماں باپ سے بھی میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ قدرت، یہ انسان، یہ سورج، یہ زمین، یہ دنیا کیا ہے۔ آہستہ سے ہم جدہ کی طرف لینڈ ہونے لگے، تو الحمدللہ تھوڑی ہی دیر میں ہمیں جو ہے نا عرب کے شہر دکھائی دینے لگا۔ میں نے یہاں پہ بھی جو ہے نا اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کا میں نے ورد جاری رکھا، اور آہستہ سے ہم سعودیہ ایئرپورٹ میں ہم جو ہے نا داخل ہو گئے۔ اس کے بعد ایئرپورٹ سے ہم چھوٹی سی بس میں بیٹھے، وہ ایئرپورٹ سے بس ہمیں دوسری بس کی طرف جانب لے گئی، اور ساتھ یہاں پہ ہمارے ساتھ ابراہیم ہے۔ سو ابراہیم نے بھی ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائی، اللہ پاک اس کی کاوش بھی قبول فرمائے، اور جو بھی بندے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک ان کا عمرہ بھی قبول فرمائے۔ سو اب پھر ہم بس میں بیٹھ کے ہم نے سامان رکھ دیا، اور آہستہ سے ہم ادھر سے بیت اللہ شریف یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف موو ہونے لگے۔ یہ بے انتہا خوبصورت حسین منظر اور حسین رستہ ہمارے دل کو لبھا رہا تھا۔ یہ ایسے سمجھ لیں کہ میری دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، میرا جسم گرم ہو رہا تھا، اور پسینے سے جو ہے میرے بالوں سے بھی پسینہ نکل رہا تھا۔ سو ایسی فیلنگ جس کو ہم کبھی بیان نہیں کر سکتے، بیان ہو بھی نہیں سکتی۔ سو یہ بیرونی شہر کے کچھ مناظر ہیں، جیسے ہم ایئرپورٹ سے بیت اللہ شریف کی طرف جاتے ہیں، سو پھر آہستہ آہستہ شہر ختم ہوا، اور پہاڑ، ریگستان اور کٹیلے ہمیں نظر آنے لگے۔ ان کی خوشبو، ان کی تڑپ میرے دل کو لبھا رہی تھی۔ میں نے اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کیا۔ یہاں سے بھی میں نے وہی ورد لبیک لا شریک لک لبیک۔ فائنلی ہم ہوٹل آ گئے۔
ہوٹل سے میں نے غسل کیا اور میں خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوا. میں نے تصاویر لی, ایک دم نہیں نکلا, باقی سب معاملات میرے ساتھ پیش آئے. آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا مکہ ٹاور, میں نے نیچی نظریں رکھی اور میں نے مکہ ٹاور کو دیکھا, اور آہستہ آہستہ ایسے دیکھتے دیکھتے پہلی نظر جب میری کعبہ پہ جائے گی سو میں جھوم گیا, آنسو میری آنکھوں سے نکل آئے. یہ ساری ویڈیو جو میں دکھا رہا ہوں یہ بعد میں بنائی گئی ہیں. سو یہاں پہ ہم نے بے شمار جو خواہشیں تھیں ہماری, میں نے دعائیں مانگی, میں نے آپ سب کے لیے بھی دعائیں کی اور میں نے اپنے لیے بھی دعائیں کی. اور یہاں پہ میں نے بیت اللہ شریف کو دیکھا, اس کا جلال, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت. اللہ پاک میری یہ ٹوٹی پھوٹی حاضری قبول فرمائے. میں بندہ نا چیز, میں تو پتہ نہیں کیا تھا, اور اللہ نے مجھے اپنے گھر بلا لیا. آہستہ سے ایسے جو ہے نا خانہ کعبہ کے 7 چکر میں ہم رواں دواں ہو گئے. سو یہاں پہ حجر اسود ہے, وہاں سے ہم نے پہلے چکر کو جو ہے نا سٹارٹ کیا, اور میں ورد کرتا رہا لبیک لا شریک لک لبیک. باقی بھی اور کچھ تصاویریں بعد میں بنائی گئی ہیں, آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ کے علاوہ میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. سو میں نے بے شمار تصاویریں بنائیں, ساتھ ابراہیم کی بھی بنائیں, اور میں نے پھر جی بھر کے خانہ کعبہ کو جو دیکھا. میں نے خانہ کعبہ کا احرام پہنا ہوا تھا, میں نے بوسہ نہیں لیا. سو آج الحمدللہ ہمارا کل کا ہے. پھر ہم نے خانہ کعبہ کی جو ہے نا 7 چکر الحمدللہ ہم نے مکمل کیے. ہم نے بے شمار زیارتیں کی یہاں پہ. میں نے اللہ پاک کا بے حد شکریہ ادا کیا. میں نے استغفار کی پوری ورد کیے. میں نے تکبیر تحریمہ, میں نے جو بھی میرے دل میں تھا اردو میں پنجابی میں بلا جھجک ہو کے میں اللہ کے سامنے رواں دواں ہو گیا. اور اس کے بعد مجھے آب زمزم کی بڑی طلب, میں آب زمزم تک پہنچا. 7 چکر مکمل کرنے کے بعد میں نے آب زمزم کو جب پیا, اس پانی جیسا پوری دنیا میں کوئی پانی نہیں ہے. ایسا زبردست پانی میں نے اسے اپنے جسم پہ بھی ملا. اسے میں نے اپنے جو ہے نا میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں میرا پلیٹ ہوا ہے, میں نے وہاں بھی لگایا. اس کے بعد ہم صفا مروہ کی طرف جانب ہونے لگے. میں کوئی پورا حافظ صاحب یا میرا کوئی بہت بڑے جو ہے نا میں کوئی بہت بڑا عالم دین ہوں, نو. میں اس کے بعد میں تو ایک ادنا سا ایک بندہ ہوں. سو پھر میں نے جو ہے وہ جو صفا مروہ میں ایک پتھر پڑا تھا, وہاں ہم اس پتھر کی زیارات کی. وہاں پہ جو ہے نا ہم نے تصاویر بنائیں, اور ابراہیم بھائی نے بھی تصاویر بنائیں. ہم نے اس پتھر کو دیکھا, ہم نے جو ہے نا اس کا دور دور سے, ہم قریب تو جا نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ لگی ہوئی ہیں یہاں پہ. بہت خوبصورت خانہ کعبہ, یہ خوبصورت ورڈ تو بہت ایک چھوٹا ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہم نے چھوٹی موٹی تصویریں بھی بنائیں. یہاں میں اللہ کی شان قدرت میں چاہ کے بھی بیان نہیں کر سکتا. میرے الفاظ وہ شان بیان کر ہی نہیں سکتے جو اللہ پاک کی ذات ہے. سو ادھر ہم نے پکچر بنائی, اور پھر ہم نے وہ 13 نمبر کو دیکھ کے جو ہے نا ہم نے یہ صفا مروہ کے 7 چکر مکمل ہونے کے بعد ہم صفا اور مروہ کا جب ایک چکر مکمل ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم ایک دعائیں مانگتے ہیں قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے, یعنی کہ بیت اللہ شریف کی طرف جانب ہم منہ کر کے جو بھی دعا مانگتے ہیں. اللہ پاک تو ویسے بھی کوئی دعا رد نہیں کرتا, تو یہاں پہ جو ہے نا مقبولیت کی 100% گارنٹی ہے کہ یہاں پہ آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے 13 پوائنٹ تھا, ایک نمبر تھا, ہم نے وہاں سے صفا مروہ کے جو ہے نا چکر سٹارٹ کر دیے. اور یہاں پہ بے شمار لوگ ڈفرینٹ کنٹریز کے آئے ہوئے اللہ کے جو ہے نا بندے, جن سے اللہ راضی ہے. اللہ تو سب سے ہی راضی ہے, اور اللہ جن کو موقع دیتا ہے, اللہ جن کی حاضری نصیب فرماتا ہے, اللہ نے ان کو بلایا. یہاں بے شمار لوگ, اتنا لوگوں کا جھرمٹ جو کہ ہر وقت اللہ کی شان اللہ کی آن بیان کرتے ہیں. سو صفا مروہ کی طرف چکر لگاتے ہوئے یہاں پہ کیا سنا ہے ہمیں قاری صاحب نے بھی بتایا, یہاں پہ آپ تیز دوڑتے ہیں. یہاں آئی تھنک مجھے علم نہیں ہے, غلطی کوتاہی کی معافی ہے. یہاں پہ وہ ہاجرہ تھی جو کہ تیز سے دوڑتی تھی. سو ہمیں بھی پھر اسی طرح کا حکم ہوا. یہاں پہ لوگ دھڑا دھڑ تیز دوڑ رہے ہیں. یاد رکھیں یہ ویڈیو ابراہیم بھائی نے یہ چیزیں مکمل ہونے کے بعد, ہمارا عمرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد یہ بعد میں ریکارڈ کی گئی ہیں. سو مقصد آپ لوگوں کو عمرہ کرانا ہے, مقصد آپ لوگوں کو. پھر مغرب کی اذان ہو گئی, انشاءاللہ ہم مغرب کی اذان بھی آپ کو سنائیں گے. مغرب کی نماز پڑھنی, ہم نے تصویریں بنائی. یہ ایسی نماز لیوش, اذان سٹارٹ ہو گئی. سو پھر ہم نے
اذان ختم ہونے کے بعد ہم نے یہاں پہ نماز پڑھی بے انتہا سکون، دنیا کی کوئی فکر نہیں، کوئی پرواہ نہیں. ہم جو ہے نا ظہر ٹائم کے آئے ہوئے اور ہمیں مغرب ہو گئی، کوئی پتہ نہیں. خانہ کعبہ کی ہم نے رج کے زیارتیں کی، رج کے دعائیں مانگی. اور اس کے بعد میں نے جو ہے یہاں پہ پھر میں نے جو ہے نا شکر کے 2 نفل پڑھے. میں نے یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا. میں ایک اور بات بھی یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں. جب میں خانہ کعبہ کے جانے میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے پھر جو ہے نا جھک کے نماز پڑھتے ہیں، اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. میں بندہ نا چیز مجھ سے رہا نہیں گیا. خانہ کعبہ اتنا پیارا، اتنا لطف میں دیکھتا تھا. تھوڑی ہی دیر میں جو ہے میرا جسم، میری نظریں میرا ساتھ نہیں دیتی، تو پھر میں نظر چکا لیتا تھا. لیکن آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، میں نے نماز کے دوران خانہ کعبہ کو ہی دیکھا. پھر رکوع میں جاتے تو پھر جیسے ایز یوزول ہم نماز پڑھتے ہیں. یہاں پہ میں نے اللہ پاک کا بے حد شکر ادا کیا. میں نے رو کے اللہ سے معافیاں مانگی. میں نے یہاں پہ بہت اللہ پاک کا شکر ادا کیا. اللہ پاک سب کو عمرہ نصیب فرمائے. اس کے بعد میں نے جو سے رہا نہیں گیا جذبات. کشف دجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بے جمالہ حسنت جمیع خصالہ. اس کے بعد ہم آخری رکن جس پہ ہم نے بال کٹوانے ہوتے ہیں، ہم نے جو ہے نا وہاں پہ دیکھی ہیئر کٹ کی دکان. پھر ہم وہاں پہ گئے اور پھر ہم نے جسے مجھے پتہ نہیں حجامت بولتے ہیں، بال کٹوانا بولتے ہیں، جو بھی. پھر ہم نے جو ہے نا بالکل بال کٹوائے. الحمدللہ یہ آخری رکن تھا، ہم نے یہ بھی کمپلیٹ کر لیا. اللہ پاک آپ لوگوں کا بھی عمرہ قبول فرمائے. اللہ پاک میرا بھی جو ہے ٹوٹا پھوٹا عمرہ قبول فرمائے. اللہ پاک سب کو اپنے گھر بلائے، سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے شیئر کیجئے. اور میں اگین بتا رہا ہوں، کوئی غلطی کوتاہی کی میں معافی چاہتا ہوں. یہ آپ آفٹر بال کٹوائے کے میری پکچر دیکھ سکتے ہیں. خدا حافظ.